بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر۔ امید کرتا ہوں پروردگار نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوگا۔ میرے چہرے کی مسکراہٹ نظر آ رہی ہے، میں بڑا خوش ہوں، اور ان لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے جو مسلم امہ کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں، جو عرب ممالک کو شیعہ سنی سیکٹ سے ہٹ کے اکٹھے دیکھنا چاہتے ہیں، جو عرب اور عجم کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے ایک بہت ہی اہم ترین خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آج آپ کا دن بن گیا ہے اگر اس خبر کے ذرائع مزید کنفرم ہو جائیں، لیکن ریفرنس میں آپ کو الجزیرہ دے رہا ہوں، ریفرنس میں آپ کو ایسوسیٹ پریس دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اعلیٰ سطحی سعودیہ کا وفد سیریا میں، شام میں بشار الاسد کے اہم ترین خارجہ امور کے وفد سے ملاقات کر رہا ہے نا بڑی پیش رفت۔ سعودی عرب کا یعنی محمد بن سلمان کا ایک وفد بشار الاسد کے ایک وفد سے دمشق میں، شام میں ملاقات کر رہا ہے کہ تعلقات کو دوبارہ سے ریفربش کیا جائے، برادرانہ تعلقات رکھے جائیں۔ آپ نے بات سنی؟ یہ بہت امپورٹنٹ پیش رفت ہے ایسے موقع پر جب عرب سپرنگ کا ایک حصہ تھا سعودی عرب، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سیریا کے اندر 2012 سے ہونے والی یعنی 10 سال سے ہونے والی جو جنگ تھی، اس کا ایک بہت بڑا پارٹیسپینٹ خاموشی کے ساتھ جو تھا نا، وہ سعودی عرب تھا۔ اور اس سعودی عرب نے 10 سال کی اپنی غلطی اور ریئلائز کر کے دمشق میں اپنا وفد بھیجا ہے کہ ہم دوبارہ سے ماضی کی طرح عرب اتحاد کو بنانا چاہتے ہیں۔ اس وفد کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم ماضی کی دہائی میں، اکارڈنگ ٹو الجزیرہ بول رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں بول رہا ہوں، ماضی کی دہائی میں ہم نے سنی مسلمان اور شیعہ مسلمان کے گروپ بنا کے جو ہم نے شام کے اوپر جو چڑھائی کی اور اس کے اوپر جو اپنا انفلوئنس ڈالنے کی جو کوشش کی تھی نا، اس سے ہم اجتناب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ محمد بن سلمان کا کتنا احسن قدم ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یہ پیشرفت کیسے ممکن ہو پائی، اس کے مزید رموز کیا ہو سکتے ہیں، یہ تمام ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور ہاں اس کی قیمت کیا چکانی پڑ سکتی ہے یہ بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی۔ لیکن اس سے پہلے چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں، اور ہاں ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جناب، میں نے بتایا ہر اس شخص کے لیے یہ خوشخبری ہے جو عرب ممالک اور تمام مسلم ممالک کو ایک یکجا دیکھنا چاہتے ہیں، ایک پاور دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی ہسٹری ہے۔ اپریل کے مہینے میں عراق سے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا، بغداد میں ایرانی اعلیٰ سطحی وفد سعودی عرب کے محمد بن سلمان کے اعلیٰ سطحی وفد سے ان کی بغداد میں ملاقات ہوئی تھی، ایران اور سعودی عرب تعلقات کو بہتر کرنے کے حوالے سے۔ اپریل میں یہ ہوئی تھی، اور مئی میں عراقی صدر ہیں ابراہیم صالح، انہوں نے اس مذاکرات، اعلیٰ سطحی مذاکرات سے متعلق کہا تھا ہاں ہوئی ہے، اور اس کے 3 سیشن بھی ہوئے ہیں۔ یہ میں آپ کو پچھلے 3 مہینے کی پیش رفت بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ خبر کی سینسٹیوٹی کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے اتنی خوشی کے ساتھ جو بیان کیا۔ جناب، اس خبر کے بعد ہم نے دیکھا محمد بن سلمان نے عرب ٹی وی کو انٹرویو دیا۔ عرب ٹی وی کو انٹرویو دینے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہاں ایران کے ساتھ ہم برادرانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ہماری ترقی، ایران کی ترقی ہماری ترقی اور خطے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب یہ ہوا نا، مجھے بھی تسلی ہوئی، آپ لوگوں کو بھی تسلی ہوئی، میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی، اور پھر ہم نے ڈیٹیلز کے ساتھ بات کی۔ لیکن یمن پہ ہونے والی ایئر اسٹرائک نا ہمیں بتا رہی تھی کہ یہ شاید صرف لفظی گولہ باری تھی یا لفظی صلح کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ یمن پہ مسلسل ایئر اسٹرائک ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے بعد یہ جو خبر، اس وقت محمد بن سلمان کا انٹرویو کا تہنیت کے ساتھ جواب، تھینک یو کے ساتھ جواب حسن روحانی کی طرف سے بھی آیا کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر سے بہترین ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اب شام میں سعودیہ کا وفد جو گیا ہے نا، اس وفد نے کہا ہے، الجزیرہ نے اپنے سورسز کے حوالے سے اس وفد سے متعلق جو مندرجات شیئر کیے میں آپ کو بتاتا ہوں، کہ بشار الاسد کے اس وفد سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ سیریا کے موقف کو تسلیم کیا گیا ہے ریگارڈنگ عرب سپرنگ کے۔ عرب سپرنگ پہ جو سیریا نے موقف رکھا، جس کو سیریا کے بشار الاسد نے بڑے تگڑے طریقے سے جس کو رسپونڈ کیا،
اس رسپانس کے بعد یہ ہوا کہ دنیا کی بیشتر طاقتیں ادھر انوالو ہو گئیں، کیونکہ سیریا کی فوج تو اتنی مضبوط ہے نہیں، ایران کی ایک پراکسی علیحدہ سے چل رہی تھی، دوسرا روس آ کے ساتھ مل گیا، تو یہی وجہ تھی کہ جس کا پھر وہ کیمیکل ہتھیار اور پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کا الزام سیریا کے اوپر نہیں لگا، اور پھر آئی یہ کہ نمائندے بھی گئے، پھر انہوں نے بھی رپورٹ دیا کہ نہیں کوئی کیمیکل ہتھیار نہیں تھا، وہ ایک ٹرالے کی دراصل الٹ گیا تھا وہ امونیم گیس وغیرہ کا، جس کی وجہ سے کچھ ہلاکتیں ہوئی تھیں، وہ یہی الزام لگا ہوا تھا نا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن۔ جب امریکہ نے حملہ کرنا ہوتا ہے نا اپنے اتحادیوں کے ساتھ، تو سب سے پہلی جو سینسٹیوٹی ہے نا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن۔ عراق کا حملہ آپ کو بڑے اچھے سے یاد ہے، صدام رجیم کا سبوتاج ہونے کی کوئی اور بھی وجوہات ہو سکتی تھی، لیکن سب سے پہلا جو مدعا جس بیانیے کے اوپر فوجیں اتاری گئی تھی نا امریکی اور اتحادیوں کی، وہ تھا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن، اور یہی الزام لگانے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ لیکن اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ تسلیم کرنا ہے سعودی عرب کا کہ ہم عرب سپرنگ کا جو حصہ رہے ہیں نا مخالفت میں سیریا کی، وہ ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو الجزیرہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، یہ بڑا امپورٹنٹ نوٹ ہے کہ جو ابھی ایم بی ایس کی محمد بن سلمان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے نا، اس کے بعد سیریا اور ایران ایک پیج پہ ہے نا، حزب اللہ سیریا سے ہی آپریٹ ہوتی ہے نا، یا سیریا سے نہیں تو لبنان سے آپریٹ ہو رہی ہوگی، کیونکہ سیریا کی فوج اتنی تگڑی نہیں ہے۔ اگر سیریا کی فوج صرف لڑ رہی ہوتی نا تو سیریا کب کا صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہوتا، کب کا مٹ چکا ہوتا۔ یہ حزب اللہ، پھر روس اور یہ فورسز نے آگے سمندروں سے لے کے، اور پھر وہ جو ایئر سٹرائک سسٹم جو ان کو دیا تھا نا میزائل، اس کی بنا پر امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو شکست فاش ہوئی ادھر، پھر داعش کا پورا کلین سویپ کرنا، اور پھر پتہ نہیں کیا 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 تھا۔ خیر، یہ تمام باتیں الجزیرہ کرے اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ عرب سپرنگ کا حصہ نہ بنا، اور ایران کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے جو ابھی ایم بی ایس نے جو سجیشن دی ہے اس کے اندر یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا 10 سالوں میں سعودی عرب سنی عرب ممالک کو ایران اور شام کے خلاف اکٹھا کرتا رہا ہے، یہ اس بات کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے کہ وی آر سوری۔ یہ صاحب کوئی اور نہیں، یہ الجزیرہ کہہ رہے ہیں اپنے ریفرنسز کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ہے کہ اعلیٰ سطحی وقت نا یہ بتا رہا ہے کہ دراصل سعودی عرب کے اندر ایک نئی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے عرب کے حوالے سے، کہ ہم اکٹھے ہیں تو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یوں ہی وداؤٹ کسی وجہ کے بکھرے رہے شیعہ سنی معاملات کے حوالے سے، تو پھر ہم بکھرے رہیں گے، لوگ ہمیں توڑتے اور مروڑتے رہیں گے۔ الجزیرہ مزید کہتا ہے کہ بالآخر کئی دہائیوں کے بعد ریاض کو یہ خیال آ گیا ہے کہ شام ہمارا بھائی ہے۔ یہ تھی اہم پیش رفت، لیکن آخر میں جو میں نے اس کا کلائمیکس آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا وہ یہ تھا کہ کیا شرائط کے اندر یہ تو نہیں ہے کہ ایران کے اثر و رسوخ کو سیریا کے اندر ختم کیا جائے؟ وہ ایران جس نے اپنی فوجیں، جس نے اپنا ہتھیار اور جس نے اپنے حزب اللہ والی طاقت سیریا کو دی تو اسرائیل کو شکست ہوئی، سیریا کو دی تو امریکی اور ان کے اتحادیوں کو شکست ہوئی۔ یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اچھا، مزید کیا حزب اللہ کی قیمت پر ہے؟ کیونکہ سیرین آرمی میں یہ طاقت تو نہیں ہے کہ وہ مخالفین سے لڑ سکے۔ یہ ہم نے حالیہ 2012 سے اس ایک دہائی کے اندر دیکھا۔ کمنٹس میں مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کیا یہ قیمت ہو سکتی ہے کہ اس کے بغیر بھی سعودی عرب اور یہ عرب خطہ اور مسلم ممالک اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔